کوئی بھی بے بنیاد بات جس کا کوئی سرپیر نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، ایسی کوئی بات جو زبان سے نکلے جھوٹی، اور وہ بات جان بوجھ کر بولی گئی ہو یا انجانے میں بولی گئی ہو یا صرف تفریح اور مذاق کے لیے لوگوں نے وہ جھوٹ بول دیا ہو، تو یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی فائدہ تو حاصل ہونے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس جھوٹ اور اس جھوٹی افواہ سے سماج میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جائیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف آستینیں چڑھا لیں، اور جو شخص جھوٹ بولنے والا ہے، یہ جھوٹی افواہ پھیلانے والا ہے، اس کی جب حقیقت لوگوں کے سامنے آئے تو وہ خود بھی شرمندہ ہو، لوگوں کی نظروں میں بے اعتبار اور بے اعتماد ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ جھوٹ بولنے یا جھوٹی افواہ پھیلانے کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، کوئی بھی بات جب تک تم اس بات کی تحقیق نہ کر لو کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹی ہے، جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے، وہ اس بات کی ویریفیکیشن جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک اس چیز کو عمل میں نہ لاؤ۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اس پر عمل نہ کرو، اس بات کو زبان سے نہ نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کے چاہے کان ہو یا اس کی آنکھیں یا اس کا دل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہی کے ذریعے سے انسان کچھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کچھ سنتا ہے، کچھ اپنے اندر لیتا ہے۔ یہ تین راستے ایسے ہیں، اور ان تین چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنے کانوں کو کس طرح اور کہاں استعمال کیا، اپنی آنکھوں کو کہاں اور کس طرح استعمال کیا، اپنے دل کو تم نے پاک رکھا یا اس کو ناپاک کر دیا۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرے گا۔ اسی لیے قرآن کی دوسری آیت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ بھی بندہ زبان سے نکالتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی لفظ جو بندہ زبان سے نکالتا ہے، فوراً لفظ نکلتے ہی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو بالکل تیار کھڑا رہتا ہے، اور جیسے ہی لفظ زبان سے نکلا فوراً وہ فرشتہ اس کو لپک لیتا ہے اور اس کو نوٹ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے یہ نوٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا سا رجسٹر، بڑا سا دفتر ایک تیار ہو جاتا ہے، اور جب کل قیامت میں یہ دفتر اعمال نامے کا جب یہ کھل کر سامنے آئے گا، تب بندہ یہ کہے گا کہ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ارے اس کتاب کو، اس رجسٹر کو یہ ہو کیا گیا ہے کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز، نہ کوئی بڑی، نہ جان کر کی ہوئی، نہ انجانے میں کی ہوئی کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جو آج اس دفتر اور اس رجسٹر پہ موجود نہ ہو۔ اب میں کیا کروں؟ اس لیے ہر شخص کو، چاہے میں ہوں یا آپ، جو سماج میں ایک ناسور پھیلا ہوا ہے جھوٹ بولنے کا، اس ناسور کو ختم کرنا ہے۔ یہ سماج کو اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی اور لوگوں کے اعتماد کو ختم کرنے والی یہ ایک ایسی گندی بیماری ہے جو بچے سے لے کر کے جوان، بوڑھے، امیر، غریب، سب میں ہی تقریباً یہ عادت پائی جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک، اور بڑی سنگین بیماری ہے۔ اور اس جھوٹ بولنے کی جو یہ بیماری ہے، اس کا جو ایک سردار ہے سید القذاب، وہ موبائل، کہ ذرا سی بات میں آپ کا فون آیا کہ بس نہیں گاڑی میں بیٹھ گئے، ابھی آپ نہائے بھی نہیں ہیں، گاڑی تو بہت دور کی بات ہے۔ ذرا سی چیز انسان بے خیالی میں جھوٹ بول دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ، اس کی گندگی کہاں تک جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، اپنی کتاب مسند احمد میں انہوں نے حضرت حارث مزنی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نقل کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، وہ بات ایسی ہوتی ہے جو بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے، بندہ اس کو معمولی ہی سمجھتا ہے، اور وہ بات ایسی خیر کی، بھلائی کی، کوئی اچھی بات ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بول دیا، وہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس بات کے بولنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے کہ میں اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھار بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات، کوئی ایسا جھوٹ بول دیتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بات اتنی سنگین ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اتنی گھناؤنی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے نتیجے میں اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اپنی ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان سے کوئی بھی بات جو نکلی، جان بوجھ کر یا بھولے سے یا تفریح میں، مذاق میں، کوئی بھی بات انسان کی زبان سے نکلے، انسان پہلے غور کر لے، سوچ لے، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں، کہیں یہ ایسی بات تو نہیں جو کسی کو تکلیف کا سبب کسی کے لیے بن جائے، کسی کا دل توڑنے اور دل دکھانے کا سبب بن جائے، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ میں نے بس سنی سنائی بات کسی سے سنی اور آگے اس کو منتقل کر دیا، اس سے سماج میں ایک بدگمانی پھیل گئی اور سماج کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، بحث مباحثہ ہونے لگا۔ ان سب چیزوں پر بندے کو غور کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے رسول کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا، اللہ کے رسول ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایمان والا بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پر پوچھا، اللہ کے رسول ایکون المؤمن کذابا، اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، اتنا تو نہیں گرے گا کہ جھوٹ بولنے پر آ جائے۔ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، خوف اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے، کسی کا روب اس کے اندر آ سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا شروع کر دے میرا امتی، ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اتنا ٹھوس اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم غور کر لیں، میں بھی اپنے گروہ کو جھانک لوں، آپ بھی جھانک لیں، ہر شخص جھانک لیں کہ صبح سے لے کے شام تک کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ جھوٹ بول دیا، جان بوجھ کر بول دیا یا انجانے میں بول دیا، تفریح میں بول دیا، کسی کا مذاق بنانے کے لیے بول دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک، کہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے لگا ہوا ہے، رحمت کا فرشتہ بندے کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت کے لیے وہ اس سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی جھوٹی بات کی گندگی اور اس کی بدبو اور اس کی سڑان سے فرشتہ بہت دور، میلوں دور چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے فرشتہ۔ ایسی یہ گندی چیز ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کیا میں وہ چیزیں تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں، اس کی صفت میں، اس کے علم میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اس کا برابر کسی کو قرار دے دینا، یہ شرک ایک ایسی گندی بیماری ہے جو سب سے بڑا، کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ حقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی، ایک بوڑھا باپ اور ایک بوڑھی ماں جس کا سہارا صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولیں یا اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں، ان کی کہی ہوئی بات کو آپ ٹال دیں اور ان کی نافرمانی آپ کریں۔ حقوق الوالدین، اللہ کے بعد پیدا کرنے کا سلسلہ اللہ کی طرف سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، رسول اللہ کے بعد جس کا مقام، جس کا مرتبہ قرآن میں سب سے اہم اجاگر کیا گیا ہے، آپ اس کی نافرمانی کریں، یہ دوسرا سنگین جرم ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جلس کان متکئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فوراً آپ ایسے اٹھ گئے اور اس کے بعد فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کئی مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی بار آپ نے جملہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش کہ اب آپ خاموش ہو جائیں۔ اتنی بار جملہ دہرایا اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں خبردار خبردار، جھوٹ بولنا بڑا سنگین جرم ہے، خبردار جھوٹ بولنا بہت ہی گندا اور گھناؤنا جرم ہے، اس سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سچ بولو، سچ جو بولو سچ بولو، اور سچائی ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الاطاعہ وان الاطاعہ یہدی الی الجنہ، کہ سچ بولو، سچ بول کر انسان کو سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جنت کا راستہ ہے، اس لیے سچ بولو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ کے بعد جو گناہ ہے وہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دربار اور اس کی فہرست میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کسی کی پیشانی پر دنیا ہی میں اگر آپ لکھ دیں کہ یہ جھوٹا ہے، کسی کے گردن میں تختی ڈال کر آپ لکھ دیں، اس پر لکھ دیں کہ یہ شخص جس کے گردن میں تختی پڑی ہوئی ہے یہ جھوٹا ہے، کیسی شرمندگی اس کو ہوگی اور کیسی ضلالت اس کو ہوگی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا سمجھ۔ جب یہ تختی اگر کسی بندے کی اگر میدان محشر میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جنات انسان اچھے برے سب کے سب وہاں پر ہوں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میدان میں موجود ہوں گے، وہاں اگر کسی کی پیشانی پر کسی کے گلے میں تختی ڈال کر اگر اس میں یہ لکھا ہوا مل گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کیسی ضلالت اور شرمندگی کی بات ہوگی اس شخص کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کوسے گا کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا، میں نے جھوٹ کیوں بول دیا، یہ آخر اس کا مجھے کوئی فائدہ تو دنیا یا آخرت میں ہوا نہیں سوائے ضلالت اور سوائے میری ذلت اور پستی کے، اور کچھ مجھے حاصل نہیں ہوا، اتنا یہ سنگین جرم۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ چار چیزیں اگر کسی بندے میں ہیں پکا منافق ہے۔ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل کے اندر تو اللہ کا باغی ہو، اسلام سے نفرت کرے، دین سے اسے نفرت ہو، قرآن کا انکار کرے، دین کا انکار کرے، اللہ کے احکامات سے اسے بغض ہو، دشمنی ہو، لیکن زبان سے صرف اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے اسلام کا اور اپنے ایمان کا اظہار کرے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اندر اندر وہ کافروں مشرکوں کا کے ساتھ ایسا ملا ہو کہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہو۔ آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں اگر کسی میں ہیں وہ پکا منافق۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی، منافق ہونے کی ایک علامت پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ آپ نے فرمایا وہ چار چیزیں یہ ہیں اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اگر کوئی امانت، کوئی پیسہ، کوئی ذمہ داری، کوئی ڈیوٹی اگر آپ کو سونپی گئی ہے، آپ اس کو پورے طور پر نہیں نبھاتے، آپ کے پاس جو امانت پیسے کی شکل میں رکھوائی گئی ہے، رکھی گئی ہے، آپ اس میں خیانت کرتے ہیں، آپ اس کو پورا ادا نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منافق ہونے کی ایک پہچان اور ایک علامت آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرے کسی سے، چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ لین دین یا کسی چیز کا ہو، شادی بیاہ یا کوئی اور دنیا کا معاملہ ہو، اس میں جب کسی سے معاہدہ کر لے، وعدہ کر لے
اور وعدہ کرنے کے بعد مکر جائے، اذا عاہد غدر، جب وعدہ کر کے کوئی غداری کر دے تو اس کا مطلب یہ منافق کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آپس میں کسی بات پر انبن کسی سے ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تھوڑی بہت نوک جھوک ہو جائے تو ذرا سی بات پر فوراً گالی گلوچ کو اتر آئے، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ چاروں علامتیں کسی شخص کے اندر ہے، وہ پکے درجے کا منافق ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ اور ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر منافق ہونے کی ایک پہچان اور یہ علامت ہے۔ جب تک اپنی اس گندی حرکت کو وہ نہیں چھوڑ دیتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اور منافق کا جو انجام قرآن میں بیان کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا سب سے نچلا ایک دم بیسمنٹ، سب سے نیچے کا جو طبقہ ہوگا جہاں سے نکلنا ناممکن ہے، سب سے نیچے کا جو درجہ اور سب سے نیچے کی جو منزل ہے اس میں ان منافقوں کو رکھا جائے۔ ایسا خطرناک عذاب۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے خود کے ماحول کو، اپنے سماج کو اس جھوٹ کی اس گندی بیماری سے ہم بچائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹا تو نہیں ہوتا ہے، نہ جھوٹ کو وہ پسند کرتا ہے، کبھی کبھار مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے کسی پر طنز کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل تو باقاعدہ اس کے چینل چلتے ہیں، کامیڈی شو اور لافٹر ون اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے شو ہوتے ہیں باقاعدہ، اور اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا آپ جھوٹ بول دیں لوگوں کے سامنے اور جتنا لوگوں کو ہنسا کر کے ان کو لطف اندوز کرتے ہیں، آپ اتنے ہی بڑے ایکٹر کہلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ، کہ وہ شخص اس شخص کے لیے تباہی ہے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو بات کرتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور اپنی اس بات میں جھوٹ بولتا ہے، اپنی اس بات میں جھوٹ بولتا ہے، اپنی اس جھوٹی بات سے لوگوں کو صرف ہنساتا ہے اور ان کا صرف دل بہلاتا ہے اور ان کی واہواہی لوٹنے کے لیے بس جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ویل لہ، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے اندر یہ گندی اور گھناؤنی عادت ہے۔ اس لیے ہم سب اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں کہ بس بات ہوئی بول دی، ارے ٹھیک ہے، کبھی کبھار چل گیا بول دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھار ہی سے انسان پھنس جاتا ہے، اور انسان جب پھنس جائے گا، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم میدان محشر میں جب انسان سے سوال کریں گے اور انسان اپنی کسی بات سے مکرے گا اور وہاں بھی جھوٹ بولنے کی جب سوچے گا اور کوشش کرے گا، ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، انسان اور بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور انسان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اس کی انگلیاں ہم سے بات کریں گی، اس کے پیر ہم سے بات کریں گے، جسم کے دوسرے حصے وہ خود گواہی دیں گے کہ نہیں اے اللہ، ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ ہمارے سامنے اس نے جھوٹ بولا تھا، ہم گواہ ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے دوسرے کی عزت اچھالی تھی، ہم گواہ ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہ دنیا نہ دین، کسی کا کوئی مقصد اس کا نہیں تھا، بس اس نے تفریح کے لیے دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا، ہم خود گواہ ہیں۔ جب انسان اپنے ہاتھ، اپنے پیروں اور جسم کے حصوں کو اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہوئے جب سنے گا، تب سوائے افسوس کے وہ کیا کر سکتا ہے کہ دنیا میں جن ہاتھوں اور جن پیروں اور جس جسم کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے ہم نے جھوٹ بول کر اپنے معاملات بنائے، آج وہی جسم کے حصے ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ شرمندگی اور انسان کے لیے اس سے زیادہ افسوس کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس گندی حرکت کو اپنے اندر سے، اپنے سماج سے اس کو نکالیں اور سماج کو ایک پاک اور اچھے ماحول میں پلنے بڑھنے کا ایک موقع دیں۔ جو ہمارے بچے ہیں ظاہر ہے وہ وہی چیز سیکھیں گے، اگر وہ ابا کو دیکھیں گے موبائل پر جھوٹ بولتا ہوا وہ سنیں گے تو ظاہر ہے بچے بھی اسی حرکت کو سیکھیں گے۔ بچوں کا تو ذہن، ان کا جو دل ہوتا ہے بڑا صاف ہوتا ہے، وہ تو جس ماحول میں رہتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اسی ماحول سے متاثر ہو کر کے اسی کو سیکھ لیتے ہیں، پھر آگے زندگی میں جوان اور بڑے ہو کر کے اسی کو زندگی میں اپلائی کریں گے، سماج میں جھوٹے کہلائیں گے اور لوگ دور سے کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے جو جھوٹ بولنے میں ماہر ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے جو
بچپن سے آج تک اس نے کبھی سچ نہیں بولا. ظاہر ہے کسی اولاد کے تعلق سے اگر سماج میں اس طرح کا تصور چلا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا جھوٹا ہے پکا اور یہ وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ امانت میں خیانت کرتا ہے, یہ غدار ہے, اگر کسی بیٹے اور کسی بیٹی کسی اولاد کے تعلق سے سماج میں اگر یہ امیج بن جائے تو ماں باپ پر کیا گزرے گی. یقیناً ماں باپ کے لیے زندگی دنیا ہی میں ان کے لیے جہنم سے بدتر ہو جائے گی, موت مانیں گے لوگ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایسا مرحلہ آنے سے پہلے اپنے اندر ہم سب سدھار پیدا کریں تاکہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں پلے بڑھیں اور ان سے جو ہمارا سماج وجود میں آنا ہے, جو ہمارے سماج کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے, ان بچوں کو اس سماج کو اچھے ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.